بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شو لیسن نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں. تو لیسن نمبر 16 کا نام ہے ٹائپس آف پرنٹ میڈیا. ان دا اسٹڈیڈ فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پرنٹ کمیونیکیشنز کی دنیا میں نا ایک نیو دور جو ہے وہ شروع ہوا جب پرنٹنگ پریس ٹیلی گراف ٹیلی فون اور ٹیلیکس جیسے ٹیکنالوجیز جو ایڈوانسمنٹ آئی. اس کے ساتھ ہی نا پبلشنگ انڈسٹری نے نا اپنی جو ہے نا چمک دمک جو ہے وہ شروع کی تھی اور یہ ایک ریگولر اور فارمل سیکٹرز کے طور پر ڈیولپ ہوئی تھی. جو پہلی صدی جو تھی نا پہلی صدی میں کیا ہوا تھا کہ پہلی صدی میں پرنٹ انڈسٹری نے نا نیو حالاتوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو نا ایسے طریقے سے نا ترکیب دیا کہ یہ ایک ریگولر سیکٹرز بن سکے. لیکن 19ویں صدی کے شروعات سے نا پرنٹ میڈیا نے نا اکثر الگ الگ خاص ایریاز میں نا اسپیشلائزیشن کرنا شروع کیا تھا. جب بزنس کے طور پر نا ایڈورٹائزمنٹ کا جو تھا وہ بوم آیا مطلب کہ پھیلاؤ آیا تب میڈیا نے نا بہت سے لوگوں کو نا روزگار دینا شروع کیے تھے اور اس نے نا فائنینشیل کمفرٹ حاصل کیے تھے. پبلشنگ کی بات کریں تو پبلشنگ انڈسٹری جو پرنٹ میڈیا کے لیے نا ایک سینونیم ہے. اسے نا عام طور پر نا 3 مختلف کیٹیگریز میں نا تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 پہ نیوز پیپرس، نمبر 2 پہ میگزینس اور بکس. اور پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے. اچھا یہاں پہ مزید نیچے بتایا گیا کہ اب ہم ان تینوں ایریاز کو نا تفصیلی طور پر نا دیکھتے ہیں. نیوز پیپرس کی بات کریں مطلب کہ اخبار، تو اس میں بتایا گیا کہ پرنٹنگ پریس کے 15ویں صدی کے درمیان نا 150 سال لگے تھے کہ پہلا ریگولر پبلیکیشنز جو کہ نیوز پیپرز کے ساتھ ہے دنیا کو دکھایا دے. اس کے بعد جو پہلا نیوز پیپر جو بہت سے لوگوں نے نا پہلے نیوز پیپرز ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا، جیسے کہ مکس نیوز پیپر جو چائنا میں نا 710 میں آیا، جو نوٹسڈ سکریٹس جو وینٹائنس گورنمنٹ نے نا سن 1556 میں نا شروع کیا تھا. لیکن ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپر نے نا فرانس میں نا 1605 میں نا شودہ ریلیشنز کو نا پہلا نیوز پیپر مانا اور یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے. اس طرح سے نیوز پیپر کی جو تاریخ ہے 400 سال پرانی ہے. ریلیشنز کے بعد نا بہت سے نیوز پیپرز دنیا بھر میں جو ہے وہ شروع ہوئے تھے اور یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ 400 سال جو نیوز پیپر کی جو تاریخ ہے 400 سال پرانی ہے. اچھا مشہور جو اخبار ہیں ان کی جو تاریخیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ 1621 میں لندن میں جو ہے کرنٹری نیوز پیپر جو ہے وہ شروع ہوا تھا. 1631 میں پہلا فرینچ نیوز پیپر گزرتی شروع ہوا تھا اور 1639 میں مطلب کہ 1633 میں پہلی جو ہے امریکن سے کولونیل پرنٹنگ پریس جو ہوئی تھی. اس کے علاوہ یہ مزید آپ کو ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، یہ ان کو میں نہیں پڑھوں گا، آپ جسٹ کیجول پڑھ لینا. آپ سے پیپر پوائنٹ ویو سے پوچھا جا سکتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ جو ہے پھر 30 سے 35 منٹ تک ویڈیو بن سکتی ہے، لہٰذا اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اب آتا ہوں میں نیچے مزید اس میں یہ جو ہے جیسے جیسے نا نیوز پیپر یہ اوپر سارے جو نیوز پیپرز کی ڈیٹیل کا جو ہے نا کنکلوژن بتایا گیا ہے چھوٹی سی لائن میں کہ جیسے جیسے نیوز پیپرز نے نا اپنی ایج کو پار کیا تھا، انہوں نے مختلف جو ہے نا شکلیں اپنائی تھی اور اپنے لیے نا مشکلات کے جو ہے وہ کم کیا تھا. کانٹینٹس کی بات کریں تو جنرل انٹرسٹ نیوز پیپرز عام طور پر نا کرنٹ نیوز کو نا جرنلز ہوتے ہیں. اس میں نا شامل ہوتے ہیں پولیٹیکل ایونٹس، کرائمس، بزنس، کلچر، سپورٹس، اوپینینس اور ادھر ایڈیٹرس کالمس اور پولیٹیکل کارٹونس وغیرہ. نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں نا نیوز پیپرز سٹوریز کے السٹریٹ کرنے کے لیے نا فوٹوگرافس کا استعمال کرتے ہیں اور ایڈیٹوریل کارٹونز جو اکثر نا اوپینینس کو السٹریٹ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ جو کانٹینٹس کی بات کروں تو نیوز پیپر میں کس قسم کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر ایک ویڈیو کا کانٹینٹ ہوتا ہے. تو جیسے کہ میرا جو کانٹینٹ ہے MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشنز کے حوالے سے شارٹ ویڈیوز بنانا ہے، تو اسی طرح ان ویڈیو جو نیوز پیپر کے کانٹینٹ ہوتے ہیں کیا کیا شامل ہے، تو یہ سارے ہیں. پولیٹیکل ایونٹس یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے. اوکے تو
آگے آتے ہیں اسپیسیفک جو فیچرز ہوتے ہیں جو نیوز پیپر میں شامل کی جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویدر مطلب کہ جو موسم کی جو خصوصیات، موسم کی جو خرابیاں یا جو موسم کی جو تفصیل ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس کے بعد جو ایڈوائس کالمس وہ شامل ہوتے ہیں، کریٹیکل ریویوز آف ناولس وہ شامل ہوتے ہیں، ڈیٹیل اوپینینس جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. ڈیٹیل مطلب یہ ہے کہ جو ایڈیٹرس ہیں، ڈائریکٹرس ہیں یا پھر جو کالم نگار ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اپنی اوپینینس رائے وغیرہ دیتے ہیں. گوسپس کالمس جو ہیں، چہ مگوئیاں وہ شامل ہوتے ہیں. کامکس ٹرائبس، اسپورٹس کالمس، اس کے علاوہ ہیومرل کالم اور فوڈ کالمس وغیرہ. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اسپیسیفک فیچرز کون سے شامل ہوتے ہیں ایک اخبار کے اندر، اور جو کانٹینٹ جو ہے یا جنرل کانٹینٹ کون سے شامل ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایونٹس، کرائمس وغیرہ. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. 1 2 3 4 5 آپ یاد کر لیجیے گا ان دونوں میں سے. ٹائپس آف نیوز پیپرس کی بات کریں تو ٹائپس آف نیوز پیپرس کتنے قسم کے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، ویکلی نیوز پیپر ہے، سنڈے نیوز پیپر ہے، نیشنل نیوز پیپر ہے اور لوکل نیوز پیپر ہے. لوکل نیوز پیپر سے مراد یہ ہے کہ جو صرف ایک ایریا تک محدود ہے. اچھا، انٹرنیشنل نیوز پیپر جیسے کہ ٹائم میگزین ہے اور ٹائم نیوز پیپر بھی ہے. اچھا، تو یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ٹائپس آف نیوز پیپر سرکولیشنس کی بات کریں تو ان دا اسٹڈی فرسٹ پیراگراف مطلب کہ اوور آل آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں کہ ایک بڑی مثال جو نیوز پیپرز کے لیے ہوتی ہے وہ ہے کہ سرکولیشنز کا سائز، مطلب کہ کتنی اس کی جو ہے وہ گرو ہو سکتی ہے، کن کن ایریاز پہ جا سکتا ہے، یہ پھیلاؤ کتنا ہو سکتا ہے. یہ بھی طے کرتا ہے کہ وہ کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اور کتنے لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے. ماس سرکولیشنز کسی اخبار کے لوکل اور نیشنل معلومات میں بہت اہمیت دیتی ہے اور اس کی ایڈیٹوریل سٹاف کے زیادہ جو ہے وہ ملتی ہے. اچھا، ٹاپ رینکنگ نیوز پیپر کی جو سرکولیشنز دی گئی ہے اگزامپل کے طور پر، جس میں ہے عجیب نام ہے. پہلا تو بہت ہی عجیب نام ہے، یومیوری شبرن جاپان میں جو ہے تھا یہ شامل ہوا تھا. جیسے کہ ہم نے اسٹارٹڈ جو تھا وہ آپ سے ڈسکس کیا تھا لیکچر میں کہ جاپان جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو نیوز پیپر جو ہے پڑھے جاتے ہیں. تو اس میں اس کی جو سرکولیشنس ہے یومیوری شبنس کی، اس کی 14,067 ہے. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو جسٹ 5-6 مرتبہ پڑھ لیجیے گا اور کہ اس کی سرکولیشنس کتنی ہیں. اس کے بعد میگزینس کی بات کریں تو میگزینس میں بتایا گیا کہ میگزین ایک پیریوڈیکل پبلیکیشن ہے جو مختلف آرٹیکلس کو مجموعہ ہوتی ہے. تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. میگزین کیا ہے؟ ایک پیریوڈیکل پبلیکیشنس ہے جس میں مختلف آرٹیکلس کے جو ہے وہ مجموعے شامل ہوتے ہیں، جو اکثر ایڈورٹائزمنٹ سے فائننس کیے جاتے ہیں اور یہ ریڈرز کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں. میگزین عام طور پر ہفتہ وار 2 ہفتے کے لیے یا مہینے کے یا 2 مہینے یا کوارٹرلی پبلش ہوتے ہیں. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. جس میں کور پارٹ ایک ایسے طریق ہوتی ہے جو اصل میں پبلش ہونے کی طریق سے بعد کی ہوتی ہے. یہ اکثر رینجن سے چھپے جاتے ہیں اور سافٹ کور کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں. ٹائپس آف میگزینس کی بات کریں تو اس میں میگزینس کی کچھ ٹائپس ہیں، ان میں سے کچھ آپ یاد کر لیجیے گا. پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. کچھ ٹائپس آف میگزین جو ہے وہ اس میں آرٹ میگزین ہے، بزنس میگزین ہے، میوزک میگزین ہے، کمپیوٹر میگزین ہے، چلڈرن میگزین ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اب آتے ہیں کنزیومر میگزین کی بات کریں تو کنزیومر میگزین جو ہے اس میں کنزیومر میگزین عام طور پر پبلک کے لیے ہوتے ہیں اور اکثر ریٹیل آؤٹ لیٹس کے ذریعے اویلیبل ہوتے ہیں. ان میں کچھ جنرل انٹرسٹ ٹائٹلز شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ٹائم ایکوئر اور کمپولیٹن، جو کہ ایک وائڈ اسپیکٹرم کے ریڈرز کو اپیل کرتے ہیں، اور کچھ ہائیلی اسپیشلسٹ ٹائٹلز جو کسی خاص ہابی یا لیشئر پرسوٹ کو کور کرتے ہیں. بزنس میگزینس کی بات کریں تو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ بہت سے بزنس میگزینس اوور آل بلکہ آپ کو بتایا گیا ہے اس میں کہ بزنس میگزین میں صرف ایک زیادہ تر سبسکرپشنس پر اویلیبل ہوتے ہیں. بزنس میگزین کون سے کس بیس پہ ملتے ہیں؟ پریمیم سبسکرپشنس پر، ٹھیک ہے نا، اویلیبل ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ سبسکرپشنس کسی بھی شخص کے لیے اویلیبل ہوتی ہے جو پیسے دینے کے تیار ہوتا ہے. کچھ کیس میں فری سبسکرپشنس ان ریڈرز کے لیے اویلیبل ہوتی ہے جو پبلشر جو ہے وہ ہوتے ہیں
اور کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اسے نا کنٹرول سرکولیشنس کہتے ہیں جو ایڈورٹائزرس کو نا یہ گارنٹی کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ان کا نا ایڈورٹائزمنٹ صرف وہی لوگ دیکھیں گے جو ان میگزینس کے ٹارگٹ آڈینس میں ہیں. اس کے بعد بکس مطلب کہ کتابوں کی بات کریں تو کتابوں میں مطلب کہ پہلے پیراگراف میں اوورال بتایا گیا یہاں سے لے کے یہاں تک کہ بکس کی ہسٹری نا بہت پرانی ہے اور یہ ایک فارمل میتھڈ ہے جو نالج اور انفارمیشنس کو نا پرزرو اور پاس آن کرتا ہے. بکس کو نا مختلف جنرس میں نا کیٹیگریز کیا جاتا ہے جیسے کہ فکشنس، نان فکشنس، بایوگرافی، سیلف ہیلپ اور اکیڈمک. اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. بکس کو کن کیٹیگریز میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، فکشنس میں، نان فکشنس، بایوگرافی اور سیلف ہیلپ اور اکیڈمک میں. بکس کو نا تبدیل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نا بہت سے نئی جنریز بھی نا ڈیولپ ہوئی ہیں جیسے کہ بکس جو ڈیجیٹل فارمیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر مزید بات کریں تو پرنٹ میڈیا کے دنیا میں نا ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کیا ہے کہ نالج اور انفارمیشن جو ہوتی ہے نا نالج اور انفارمیشنس کو ڈسٹرب کرنے میں نا نیوز پیپرز، میگزینس اور بکس کے ذریعہ جو ہے لوگوں تک امپورٹنٹ نیوز، انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشنل کنٹینٹ پہنچانا ممکن ہوا ہے. ہر ایک ٹائپ کی نا اپنی خصوصیات ہے اور امپورٹنس ہے اور یہ ہر وقت ایوالونگ ہے تاکہ نا لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکے. اس کے علاوہ آج کے دور میں نا جب ڈیجیٹل میڈیا ہر طرف ہے، پرنٹ میڈیا اب بھی اپنی نا اہمیت کو برقرار رکھتا ہے اور لوگوں کی نا زندگی کو ایک اہم حصہ بھی ہے یہ. اوکے، آگے ہے اسکول کی بات کریں. مطلب کہ اینشینٹ ایجپٹنس پائپائرس شوئنگ دا گولڈ اوسرچ آن دا ویگنگ ہیرٹ. اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ پہلا زمانے میں نا مائرس مطلب کہ ایجپٹ میں نا پائپائرس کا استعمال لکھنے کے لیے ہوتا تھا. پائپائرس ایک قسم کے نا کاغذ ہے جو پائپائرس پودے کے سٹیم کو برن کر کے نا پھر انہیں ایک ہتھیار کی مدد سے نا تھوڑا ٹھوک کر مطلب کہ جیسا تو ایسے ٹھوکتے ہیں، ٹھوک کر نا تیار کیا جاتا ہے. یہ لکھنے کے لیے نا شاید پہلی دفعہ فرسٹ ڈائنسٹی پہلی جو ہے نا سالٹنٹ کے دور میں نا استعمال ہوا تھا، مگر اس کی ایک پہلی جو شناخت ہے نا کنگ نیفریکیئر نے نا کاکی کے اکاؤنٹ کے بک سے ملی ہے جو ففتھ ڈائنسٹی پانچویں مطلب کہ سلطنت کے نا وقت کا تھا، لگ بھگ تقریباً 2420. تو یہ آپ کو نا ایک ایجپٹن کا جو ہے نا وہ آپ کو دکھایا گیا ہے ایک قسم کی جو ساری ہے ایک اسکرول جو ہے اسکرول دکھائی گئی ہے. مڈل ایجز کی بات کریں تو مینوسکرپٹ کس طرح سے مڈل ایجز میں بنی تھی. پرنٹنگ پریسز کے آغاز سے نا پہلے تقریباً تمام کتابیں جو تھیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں. اس وجہ سے نا کتابیں مہنگی اور قریب ریئر نایاب ہوتی تھیں. چھوٹی موناسٹری کے پاس عام طور پر نا صرف کچھ 10 کتابیں ہوتی تھیں جبکہ درمیانی سائز کی جو موناسٹری کے پاس کچھ 100 کتابیں ہوتی تھیں. نیون صدی 9 سینچری تک نا بڑی کلیکشنز کے پاس تقریباً 500 والیومز ہوتی تھی. ووڈ بلاک پرنٹنگ کی بات کریں تو یہ جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے ووڈ بلاک پرنٹنگ، تو مطلب کہ لکڑی کی جو تھی ووڈ بلاک پرنٹ لکڑی کی جو پرنٹنگ تھی 15 سینچری کے ایک ان کوبلم پیٹرن مطلب پرکاشم کا ذکر ہے. اس میں نا بلائنڈ ٹوٹلڈ کورڈ کارنرز بوسز اور کلیپس ہیں جو کتاب کو نا بلینڈ رکھتے ہیں. ٹائپ کاسٹ کرنے کے لیے نیا طریقہ ہے جو ایک میٹرکس اور ہینڈ موڈ کے ذریعے نا کیا جاتا ہے. اس انوینشنز کے بعد نا کتابیں مہنگی کم ہو گئی تھی لیکن اب بھی نا عام لوگوں کے لیے نا مہنگی تھی. اندازہ ہے کہ تقریباً یورپ میں نا 1000 مختلف کتابیں ہیں ہر سال نا پرنٹنگ پروسیس سے پہلے بنائی جاتی تھی. پیپرز کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یورپ میں نا پیپرز بنانا نا 11ویں سینچری کے آس پاس سے شروع ہوا تھا اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے.
لیکن 16 سینچری کے شروع میں نا خوبصورت جو لیدر تھا وہ پیپر دونوں ایک ساتھ جو وہ بنتے تھے. ویلم زیادہ مہنگا اور ڈیوریبل تھا. پرنٹرز یا پبلیشر اکثر نا ایک پبلیکیشنز کو دونوں میٹیریل پر نا ایشو کرتے تھے تاکہ مختلف بازار کو نا ٹارگٹ کر سکیں. جیسے کہ بہت سے نا میڈیل جو ہے نا میڈیل انویشنز پیپر سے پہلی دفعہ نا چائنا میں نا 200 BC کے آس پاس جو بنا اور یورپ تک مسلم ٹیررسٹ کے ذریعے پہنچا ٹیریٹوریز کے ذریعے نا پہنچا تھا. پہلے پیپر جو ریگڈم سے بنایا جاتا تھا لیکن انڈسٹری ریولیوشن نے نا پیپر بنانے کا جو طریقے کو نا بدل دیا تھا جس سے نا پیپر اب لکڑی کے پلپ سے نا بنایا جاتا ہے. یہ پیپر پانی وے سے امپورٹنٹ ہے. ووڈ پلپ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پیپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے ماڈرن ورلڈ کی بات کریں تو اس میں فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے ماڈرن ورلڈ کے. اس میں 15 سینچری کے بعد نا پرنٹنگ کا جو نیو دور ہے وہ شروع ہوا تھا جس میں نا کتابیں لمیٹڈ نمبرز میں نا پبلش ہوتی تھی اور بہت ویلیوبل ہوتی تھی. ان پریشیس کمیونٹیز کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. بکس مارک کا استعمال کا سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ 1584 میں نا ہوتا تھا جب کوئن پرنٹرز کرسٹوفرس بارکر نے نا کوئن ایلزابتھ ون کے ایک فریگنٹ سلک بک مارک دیا تھا. 18 اور 19 صدی میں نا بک مارک سے نیرو سلک ریبنس ہوتا تھا جو کتابوں کے سپائن کے اوپر بندھے جاتے تھے اور پیج کے نیچے نا تک لمبے ہوتے تھے. پہلی جو ڈیٹیچبل بک مارک جو تھی وہ 1850 میں نا 1850 کے آس پاس جو تھی وہ لگی تھی جو سلک ایمبرائڈریڈ فیبرک سے یا لیدر سے بنائی گئی تھی. 1880 کے دوران میں نا پیپر اور دوسرے میٹیریلز عام ہونے لگے تھے. اس کے علاوہ اس میں مزید بتایا گیا کہ اسٹیم پاورڈ پرنٹنگ پروسیس میں نا 1800 کے شروعات میں نا شروع ہوئی تھی. یہ مشین ہر گھنٹے نا 1100 شیٹس پرنٹ کر سکتی تھی لیکن ورکرز صرف 2000 لیٹرز ہر گھنٹے سیٹ کر سکتے تھے. مونوٹائپ اور لینوٹائپ جو پریسز تھے نا 19 سینچری کے نا آخر میں نے انٹروڈیوس کیے گئے تھے اور یہ ایک ساتھ 6000 سے زیادہ لیڈرز سیٹ کر سکتے تھے. لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ 15 سینچری کے بعد نا صدیوں میں نا پرنٹنگ پروسیس اور فریڈم آف دی پروسیس کی کنڈیشنز کو نا بہتر بنانے پر نا فوکس کیا گیا تھا جس میں نا کنسرشپ لاس کے نا دھیرے دھیرے نا ریلیکس کیا گیا تھا. مڈل جو 20 سینچری میں صدی تک یورپ میں نا کتابوں کی پروڈکشن 2 لاکھ ٹائٹلز پر ایئر تک پہنچ گئی تھی. کلیکشنز آف دی بکس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ مڈل ایجز میں نا مونسٹیسری اور یونیورسٹیز کے پاس لائبریریز ہوتی تھی جو عام پبلک کے لیے نا اسیسیبل تھی لیکن عام طور پر نا پورا کلیکشن پبلک کے لیے نہیں ہوتا تھا. کتابیں جو تھی وہ ادھار میں نہیں ہوتی تھی اور اکثر نا ریڈنگ سٹینڈز پر بنی ہوتی تھی تاکہ نا چوری نہ ہو سکے. سیلسس لائبریری 135 AD میں نا بنا تھا اور اس میں نا لگ بھگ تقریباً 12,000 اسکولز رکھ سکتے تھے. ماڈرن پبلک لائبریری کا آغاز 15 صدی کے آس پاس ہوتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے 20 سینچری میں نا 20 سینچری میں پیپر بیک بکس کا آغاز ہوتا تھا جسے پاپولر پبلشنگ میں ہوتا تھا. پیپر بکس نے نا بہت سے نا لوگوں کے لیے نا کتابیں رکھنا آسان کر دیا تھا. لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ جو لیکچرز ہیں نا تھوڑا سا آپ کو اس لیے بورنگ کر سکتے ہیں کیونکہ نا یہ جو ہے نا زیادہ تر ہسٹری پہ مشتمل ہے. آنے والے جو لیکچرز ہوں گے وہ تھوڑے سے انٹرسٹنگ ہوں گے کیونکہ ہم نے شروع میں پھر وہ ٹیلی گراف کی ہسٹری پڑھی تھی, ٹیلی فون کی بھی ہسٹری پڑھی. لیکچر نمبر 14 اور 15 میں جو تھے وہ ہسٹری پہ تھے اور لیسن نمبر جو 16 ہے یہ بھی ہسٹری پہ ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.